میں فی الحال فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہوں، اور جس طرح میری میٹرک گزاری ہے، جو میرا پیریڈ تھا میٹریکولیشن کا، جو میرا وہ 2 سال کا پیریڈ تھا، وہ میں اپنے آپ کو اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ تصور کرتا ہوں. تو یہ ایک گائیڈ میں نے اسمبل کیا جس میں اس بات کی وضاحت کروں گا کہ وہ کیا کیا کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں تاکہ آپ ایک آئیڈیل میٹرک کے اسٹوڈنٹ بن سکو، جو کہ آگے چل کر بھی کامیابی جس کی ڈٹرمنڈ ہو، اور جو اس پیریڈ میں بھی اپنی زندگی کا ایک بہترین پیریڈ اس کو گزار سکے. اور میں گریڈس کے متعلق، بکس کے متعلق، آپ کی مینٹل ہیلتھ کے متعلق، ہابیز، اسپورٹس، دوست اور اسکول کی مینجمنٹ، ہر چیز کے متعلق بات کروں گا کہ آپ کو اپنا یہ ٹائم کس طرح گزارنا ہے تاکہ آپ ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ بن سکو جس کا فیوچر بھی ڈٹرمنٹ اور اچھا ہو. پہلی چیز جو آپ کو جاننی ہے وہ یہ کہ جب آپ میٹرک میں جاتے ہو، آلموسٹ آپ 14 سال کے ہوتے ہو، تو اس ایج میں آپ کے ذہن میں یہ بلیف آ جانا چاہیے کہ آپ کے ایکشنز آپ کی لائف ڈٹرمن کرتے ہیں. جب آپ ایک بچے ہوتے ہو 14 سال سے پہلے تب آپ کی پتہ نہیں کیا کیا آئیڈیاز اور امیجنیشنز ہوتی ہیں، تو ان کو تھوڑی سی ان پر تھوڑی سی لگام ڈالنی چاہیے آپ کو، اور اس بات تھوڑا ریشنل ہو جانا چاہیے اور اپنے ایموشنز کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا چاہیے، اور اس بات کو قبول کر لینا چاہیے آپ کو کہ آپ کے ایکشنز وہ ڈٹرمن کریں گے، جو آپ کے ابھی کے ایکشنز ہیں وہ آپ کا فیوچر ڈٹرمن کریں گے، اور آپ کو بیسیکلی ذمہ دار ہو جانا چاہیے. یہ آپ کو بہت ایک اونچے لیول پر نہیں ہونا، آپ کو ایک بہت زیادہ اسٹریسفل لیول پر نہیں میں اس بات کو آپ کو سجیسٹ کروں گا، لیکن جتنا ایک 18 سال کے لڑکے کو ہونا چاہیے، لیکن یہ بلیف آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. دوسری چیز کانٹینٹ کنزمپشن. کانٹینٹ کنزمپشن، اور وہ بھی یوز لیس کانٹینٹ کنزمپشن، اس دور کی بدترین بیماری، اور میں ایک ٹول ہی کہوں گا جس سے آپ کو بے وقوف اور اسٹوپڈ بنایا جا رہا ہے. دیکھو کانٹینٹ کنزمپشن بیسیکلی آپ کے ذہن کے ساتھ کرتا کیا ہے، جب آپ ذہن میں ڈیٹا بھرتے رہتے ہو جس کو آپ پروسیس نہیں کرتے اور جس کا مقصد صرف پلیجر حاصل کرنا ہوتا ہے، تو آپ کے ذہن کو اس کی جو وائرنگ ہے، جس طرح اس کا کام کرنے کا پیٹرن ہے، اس کو خراب کر دیتا ہے. آپ بول نہیں سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کسی فوکس نہیں کر سکتے، اور یہ تمام چیزیں کہ زندگی کے ہر اسپیکٹ میں بیسک چیزیں یہ حیثیت رکھتی ہیں: سوچنا، بول سکنا، اور کسی چیز پر فوکس کر سکنا. کوئی بھی آپ کام اٹھا لو، اگر آپ اپنی زندگی میں ایک گول ڈٹرمن کرتے ہو، آپ اس پہ فوکس نہیں کر سکتے، آپ اس کے متعلق سوچ نہیں سکتے، تو یہ تمام چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں جب آپ پلیجر حاصل کرتے ہو ڈیٹا اپنے مائنڈ میں یوز لیس گاربیج فل کر کے. اور اس کا ایک اور اثر اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ سوچ نہیں سکتے، کانٹینٹ کنزمپشن ایک اور طرح سے آپ کو نقصان اس طرح بھی پہنچاتی ہے کہ آپ کو جن چیزوں سے بایولوجیکلی پلیجر حاصل ہونا چاہیے وہ ہے کمپٹیشن، دوسروں سے بہتر بننا. سمرائز کر کے اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کی باڈی آپ کو سب سے زیادہ اچھا تب فیل کرواتی ہے جب آپ سکسیزفل ہوتے ہو ریئل لائف میں. تو جب آپ اپنے اس دماغ کی وائرنگ کو خراب کر دیتے ہو تو آپ کی زندگی، تب آپ نشے کی طرف چلے جاتے ہو، تب آپ ان تمام بریاتوں کی طرف چلے جاتے ہو. تو جس چیز سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے وہ ہے یوز لیس کانٹینٹ کنزمپشن. اور اسی سے میں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف آؤں گا، وہ ہے بکس پڑھنا. دیکھو بکس پڑھنا بہت ضروری ہے اس ایج میں، کیونکہ آپ کے پاس آلموسٹ آپ فری ہوتے ہو، اور آپ کے پاس جو سلیبس ہے جس کے متعلق میں ابھی بات کروں گا اس کو کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا. تو آپ کی ایک اہم ترین پرائیورٹیز میں سے ایک بکس پڑھنا ہوگا، اور خاص طور پر سیلف امپرومنٹ. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس وہ بلیوز اور آئیڈیاز آ جائیں گے جو کہ آپ کو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کی ہیلپ کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو کرٹیکل تھنکنگ آ جائے گی، آپ کو سوچنا آ جائے گا، آپ کو لوگوں کو انالائز کرنا آ جائے گا، آپ کو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آ جائے گا، اور آپ کو بولنا آ جائے گا، جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگلی چیز جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا جو کہ آپ کرو، وہ دوستوں کے متعلق. اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ انٹرنیٹ پر اور سوسائٹی میں ایک جنرل یہ رویہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ دوست ہونے چاہیے. اگر آپ کو وہ دوست مل جاتے ہیں جن کے پاس وہ تمام ہابیز اور جن کے وہ آئیڈیاز ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، تو یو آر ویری لکی. آپ کے وہ تمام دوست ہونے چاہیے کہ جو ان تمام آئیڈیاز کے حامل ہیں. لیکن اگر آپ کو ایسے دوست نہیں ملتے اس سٹیج پر، میٹرک کی سٹیج پر، تو اس میں کوئی بری بات نہیں کہ آپ کے اگر دوست نہیں ہیں اور آپ یور اون اور آپ اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہو اور آپ اپنے آپ کو بہتر بنا رہے ہو، آپ اکیلے ہو، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ کے دوست ہوں لیکن جن کی یہ آئیڈیاز ہوں. لیکن اگر آپ کو ایسے دوست نہیں ملتے تو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ اکیلے ہو بجائے اس کے کہ آپ بری عادتوں میں ہو. اگلی چیز جو کہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، جو کہ میرے بھی کی، وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہابی چوز کرو اس ایج میں. اب جب آپ 14 یا 15 سال کی ایج میں ہوتے ہیں تو آپ بالکل بچے بھی نہیں ہوتے، اور آپ کو تھوڑی سی ایک سیریسنس ڈیولپ ہونی چاہیے. تو آپ کو جو ہابی پسند ہے، جو کچھ بھی ہو، اس کو اڈاپٹ کرو، اس کو چوز کرو اور اس میں ماسٹری پیدا کرو. اس میں میں ایک بک، اگر آپ بکس پڑھتے ہو تو میں ایک بک سجیسٹ کروں گا، میسٹری بائی رابرٹ گرین،
یہ بک آپ کو بتائے گی آپ کو کس طرح کوئی ہابی چوز کرنی چاہیے, کس طرح اس کو سیکھنا چاہیے اور کیوں سیکھنا چاہیے, اور کس طرح اس میں ماسٹری پیدا کرنی چاہیے. تو کوئی ہابی سلیکٹ کرو. فار می, مجھے انگلش سیکھنا پسند تھی تو میں نے اس میں ماسٹری پیدا کی ان 2 سالوں کے پیریڈ میں. اس کے ساتھ ساتھ مجھے لینگویجز میں عربک بھی پسند تھی, وہ بھی میں نے سیکھی. تو اور یہ آپ کو بہت زیادہ سپیریورٹی دے گا, کیونکہ دیکھو جب آپ صرف رٹنے پر رہو گے, جب آپ صرف سلیبس پڑھنے پر رہو گے تو آپ سپیریئر نہیں رہو گے. آپ دیکھو جب آپ ایک کلاس میں ہوتے ہو تو آپ کا کامن گول, جب آپ ایک کلاس میں مقابلہ کر رہے ہو تو آپ کا کامن گول اچھے نمبر لینا ہے. لیکن جب آپ ایک انٹائرلی نیا گول لے آتے ہو جس میں آپ کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے تو آپ آٹومیٹکلی سب سے سپیریئر ہو جاتے ہو. میری کلاس میں کوئی لڑکا اس گول کے پیچھے نہیں تھا کہ وہ اپنی انگلش کو بہتر کرے یا انگلش میں ماسٹری پیدا کرے, تو مجھے یہ الٹیمیٹلی اس چیز نے مجھے اپنی کلاس میں سب سے سپیریئر بنا دیا. اب اگلی چیز ہے, کسی ہابی کے ساتھ ساتھ کوئی اسپورٹس بھی آپ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرو. اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ آپ فزیکلی اسٹرانگ ہو جاؤ گے, آپ کے پاس لا انتہا مطلب ایک بے انتہا تعداد میں کانفیڈنس آ جائے گا, آپ اپنے آپ کو جان جاؤ گے, آپ اپنے آپ کو مشکلوں میں پرسسٹ کر سکو گے اور آپ اپنے آپ کو جان جاؤ گے, اور آپ کسی بھی مشکل حالات میں اپنے آپ سے ڈیل کر سکو گے اور اس حالات سے بھی ڈیل کر سکو گے. کیونکہ اسپورٹس بیسیکلی ورک آؤٹ, فزیکل ایکٹیویٹی بیسیکلی جان بوجھ کر خود کو ایک مشکل حالت میں ڈالنا ہے. اور جب آپ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ایسا کر سکتے ہو, جب آپ ڈیلیبریٹلی ایسا کر سکتے ہو, تو جب وہ حالات اگر خود بخود آ جاتے ہیں تو آپ ان سے ڈیل کر سکو گے اور آپ پینک اور آپ کولیپس نہیں کرو گے. اور اس کے علاوہ یہ آپ کو بہت زیادہ سپیریورٹی دے گا, فزیکلی فٹ رہو گے, آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپروو کر دے گا, جس کے بارے میں ابھی بات کروں گا. اور یہ آپ کو سپیریورٹی دے گا کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس چیز میں لوگ بے وقوف ہیں, میجورٹی آف دا لوگ بے وقوف ہیں, اور وہ صرف ایک ہی چیز جو کہ ان کو کہہ دی جاتی ہے, اور یہ ہمارا سسٹم ہے. اور لوگ انہیرنٹلی بے وقوف نہیں ہیں, لیکن انہیں بنایا جاتا ہے اس سسٹم کے تھرو, جس کے اوپر میں ابھی وضاحت کرنے والا ہوں. لیکن جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ان پر عمل کرو تو یہ آپ کو بہت زیادہ سپیریورٹی دے گا, کیونکہ آپ کا کمپٹیشن آلموسٹ ختم ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ تمام بچے جب ان کا گول صرف نمبر لینا ہوگا, جبکہ آپ کے اور دوسرے گولز بھی ہیں, تو آپ کی گولز بھی الٹیمیٹلی ان کے گول سے سپیریئر ہو جائیں گے, اور آپ ان کی کمپٹیشن سے ہی آؤٹ ہو جاؤ گے, اور آپ ان سے آپ سپیریئر ہو جاؤ گے. اور اس کے علاوہ یہ آپ کو فزیکلی فٹ بنا دے گا, یا آپ کو اٹریکٹیو بنا دے گا, یا آپ کو لوگ اسپورٹس مین کی اور ایتھلیٹس کی خاص طور پر ویسے ہی زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے. اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ باتیں میں جو اس ویڈیو کی ہیں وہ ہے سلیبس کے متعلق. آپ کو یہ بات جاننی ہے کہ آپ کا ذہن جو چیز اس کو زیادہ بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے, جو کہ میں نے کنٹینٹ کنزمپشن کے متعلق بھی بتائی. تو یہاں پر آپ کو جو سلیبس, جو چیز آپ کے ذہن میں ڈال رہے ہیں, آپ کو جو چیز بنایا جا رہا ہے, آپ کی جس انداز میں تربیت کی جا رہی ہے, وہ بالکل اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے, وہ یہ کہ آپ ٹوٹلی یوز لیس بن جاؤ. دیکھو یہ جو 3 ایسپیکٹ سے میں اس کی وضاحت کروں گا. ہمارے انسان کی زندگی میں تین ایسے معاملات ہیں, 3 سائڈز ہیں, 3 ایسپیکٹس ہیں جن سے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. فزیکل, وہ فزیکلی کتنا اسٹرانگ ہے. مینٹل, وہ مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے, اس کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے. اور فائنینشیل, اس کے پاس کتنے پیسے ہیں. ان تینوں پرسپیکٹیو سے جب آپ اپنے سلیبس کو جج کرتے ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا سلیبس ان تینوں میں سے کسی بھی چیز میں آپ کو کوئی بھی مدد نہیں کر رہا. یا آپ کو شارپ نہیں بنا رہی, آپ کو انٹیلیجنٹ نہیں بنا رہا, یا آپ کو کرٹیکل تھنکنگ نہیں سکھا رہا, اور آپ کی مینٹل ہیلتھ تباہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ پہ فوکس ہی نہیں کر پاتے ہو, آپ کو ایک کانسٹنٹ اسٹریس اور کانسٹنٹ پریشر کے اندر رکھا جاتا ہے, جو کہ کچھ حالات میں اچھا ہے. یہ نہیں کہوں گا کہ یہ انٹائرلی برا ہے, لیکن آپ کو اس کی کانسٹنٹ ایکسپوجر آپ کے لیے بہت برا ہے. اور آپ کی, میری مینٹل ہیلتھ بھی اس وجہ سے, جب میری ایگزامس کا پیریڈ آتا تھا تو میں نے بات آبزرو کی کہ میری مینٹل ہیلتھ ان پیریڈ میں سب سے زیادہ بری ہوتی تھی, اور میں بری عادتوں میں پڑ جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس چیز کو ٹیکل کیا, اور اس کے متعلق بھی میں ابھی بات کروں گا. یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو تباہ کر دیتا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کسی قسم کی ہمارے اسکول میں پروموٹ کی نہیں جاتی, اور ویک ہونا اور اگریسو نہ ہو, اگریسو ہونے کو برا, اگریسو اور اسرٹیو ہونے کو برا قرار دیا جاتا ہے, اور آپ کو وہ کمزور اور ایک کونے میں بیٹھنے والا ٹاپر, آپ کو اس چیز کو زیادہ پریز کیا جاتا ہے, اور اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, اور آپ کو وہ بتایا اس چیز کو, اس مائنڈ سیٹ کو بیسکلی زیادہ ریوارڈ کیا جاتا ہے, اور آپ کو وہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایز فار دا تھرڈ ایسپیکٹ, پاکستان میں جابس بالکل ختم ہو چکی ہیں, اور اگر وہ ہیں بھی تو وہ ان کے لیے جن کے پاس اسکل ہے, جن کے پاس کوئی ویلیو ہے پرووائڈ کرنے کے لیے. آپ کا سلیبس, آپ کا ایجوکیشن سسٹم ان تینوں چیزوں میں سے آپ کو کچھ بھی پرووائڈ نہیں کر رہا, اور وہ آپ کو خود کر رہا ہے. بیٹ یور ہابی, اپنی کوئی ہابی ہو جس میں سے وہ آپ کو پیسے بھی ارن کر کے دے گی. اگر آپ اپنے آپ کو اسپورٹس میں ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہو اور آپ اتنے اچھے ہو جاتے ہو تو آپ کسی اسپورٹس میں بھی آگے جا سکتے ہو. لیکن آپ کا ایجوکیشن سسٹم آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہا. لیکن اس سب کے بعد بھی
میں آپ کو ایک چیز کی نصیحت کروں گا، اگر تو آپ ایگریبل ہو، اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس ایجوکیشن سسٹم کو آل ٹوگیدر چھوڑ نہیں سکتے اور کچھ نیا نہیں کر سکتے، اگر آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، جو کہ ایک نیچرل بات ہے، اور اگر آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہو تو اس سینیریو میں بات کروں گا، اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہو دیٹس دا بیسٹ آپشن، اور اگر آپ دنیا میں جانا چاہتے ہو، دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہو اور دنیا میں کچھ ریئل لائف ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہ رہے ہو، جو کہ بہت مشکل ہوگا آبویسلی، تو دیٹ از بیٹر. لیکن آ جاتے ہیں اس بات پر کہ اگر آپ سپوز آپ میں اتنا کریج نہیں ہے کہ آپ اس سب کو ایک ساتھ چھوڑ دو، تو اس سینیریو میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کالج جانا چاہ رہے ہو، جو کہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ کالج جاؤ، لیکن نمبر لینا ضروری ہے. میں نے بھی نمبر لیے اس بات کو جاننے کے باوجود کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ بیکار ہے اور یہ مجھے کسی طرح انٹیلیجنٹ نہیں بنائے گا، یہ مجھے کسی طرح فزیکلی امپاور نہیں کرے گا اور یہ فائنینشلی میرے لیے کسی طرح بھی فائدہ مند نہیں ہوگا. میں نے نمبر لیے کیونکہ سوسائٹی کی جو وائرنگ ہوئی ہے، سوسائٹی کی مینٹل وائرنگ اس انداز میں ہوئی ہے کہ وہ آپ کو جج کرتے ہیں اور وہ آپ کو وہ اس انداز میں ٹریٹ ہی نہیں کرتے، چاہے آپ کے پاس اسکل ہو چاہے آپ کے پاس اسکل نہ ہو. لیکن اگر آپ کے پاس نمبرز اچھے ہیں تو وہ ان کی مینٹل وائرنگ اس طرح کی وہ آپ کو اچھا ٹریٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے میں نے بھی نمبر لیے، اور یہ بات اس طرح اپلائی نہیں ہو سکتی کہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. لوگ آپ کو برا ٹریٹ کریں گے اور آپ اس کو ایک لمبے عرصے تک برداشت نہیں کر پاتے. تو اس لیے آپ کو نمبر لینے ہیں. میرے 85% نمبر تھے میٹرک میں، اور آپ کو نمبر لینے ہیں، لیکن یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اور اس وجہ سے جو کہ میں نے آپ کو الٹرنیٹیوز بتا دیے ہیں اس سب کے ساتھ ساتھ، اور وہ پاسبل ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے، آپ کو بکس پڑھنی چاہیے، آپ کی ہابیز ہونی چاہیے، آپ کی اسپورٹس ہونی چاہیے. اور اگر آپ کالج جانا چاہتے ہو، پنجاب سپیریئر کپس اور یونیک ان کالجز میں بالکل بھی نہیں جانا. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو اسی طرح ڈیٹوریٹ کرواتے رہیں گے. آپ کو ایک یہ اسکول کے علاوہ کچھ بھی نہیں، آپ نے جو اپنا اسکول دیکھ لیا ہوگا یا اکیڈمیز آپ کی ہوں گی، یہ ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کالج جانا چاہتے ہو، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے کالج جانا ہے، تو جو مرضی کرو، چاہے رات کو ریڈی لگاؤ، جی سی یو یا ایف سی کے علاوہ کسی اور کالج نہیں جانا. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں گے. یہاں پر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہاں پر آپ کو وہ اچھے دوست ملیں گے جن کے بارے میں بات کی. یہاں پر اس سٹیج پر آپ کو، کالج کے سٹیج پر آپ کو دوست بنانے چاہیے، اور وہ سٹیج وہ بنانے چاہیے جو فزیکلی، فائنینشلی اور مینٹلی خود کو امپاور کر رہے ہو. یہ 3 کوالٹیز آپ کو ایک دوست میں ملے تو اس کو دوست بناؤ. اگر ان میں سے ایک بھی ایبسنٹ ہو تو وہ دوست اتنا اچھا نہیں ہوگا، اور اگر یہ تینوں ایبسنٹ ہیں تو آپ نے اپنے لیے دوست نہیں دشمن بنایا. تو اس انداز میں اگر آپ ان کالجز میں آتے ہو تو آپ کی فزیکل نرشمنٹ، آپ کی مینٹل نرشمنٹ، اور آپ کو فائنینشلی بھی ایڈوائز کیا جائے گا. یہاں پر ڈفرینٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو بولنا سکھایا جاتا ہے، میوزک، ڈرامیٹکس. یہاں پہ آپ کے، میں آپ کو اب میں جی سی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور جی سی کے متعلق میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہاں پر اسکولس کے ٹاپرز آتے ہیں، اور یہاں پر ٹاپر ہونا کوئی بڑی بات نہیں. انفیکٹ اگر آپ نے بورڈ میں ٹاپ بھی کیا ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ نارمل ہے، کیونکہ ٹاپرز یہاں پر آ سکتے ہیں. اس سب کے باوجود بھی اپارٹ فرام بینگ اے ٹاپر، اگر آپ کسی اسکل میں بھی اچھے ہو تو آپ پرومیننٹ ہوتے ہو. تو اس وجہ سے آپ کو اگر آپ کالج جانا چاہتے ہو تو ان کالجز میں آؤ، اس کے علاوہ کہیں اور نہ جاؤ. لاسٹ میں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کروں گا. اگر آپ 14 سے 15 سال کی عمر میں میڈیٹیٹ کیا کرو. میڈیٹیشن کے متعلق آپ کسی بھی چینل کو دیکھ سکتے ہو. بیسیکلی ڈیپ بریتھنگ صبح کے وقت، یہ آپ کی باڈی جس انداز میں وائرڈ ہے یہ آپ کو ریلیکس کر دیتا ہے، اور آپ کی جو تھاٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے، جو کہ آپ کو مینٹلی اسٹیبل رکھتا ہے، جو کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو تباہ ہونے سے روکتا ہے. یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ آپ کو کرنی چاہیے، یہ تمام چیزیں. اور اس متعلق بھی میں بات کروں گا کہ اگر آپ چھوڑنا چاہ رہے ہو پڑھائی میٹرک کے بعد، دیٹس ایبسلیوٹلی اوکے. اور اگر آپ کسی اسکل کی طرف جانا چاہ رہے ہو، اگر آپ بیکار پھرنا چاہ رہے ہو تو آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اور آپ اس ویڈیو کو اس سے بہتر تھا کہ نہ ہی دیکھتے. لیکن اگر آپ اپنی زندگی کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہے ہو، اور آپ اپنا فیوچر ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہو، اپنا فیوچر بنانا چاہ رہے ہو، تو اس سینیریو میں آپ سچویشنز ایکسپلور کرو، لوگوں کی باتیں سنو، لوگوں کو دیکھو، آپشنز دیکھو، آپ کیا کر سکتے ہو. آپ 5 سال میں آپ جو کرو گے اس کا 5 سال میں کیا نتیجہ ہوگا، اور اپنے لیے کوئی لائف ڈٹرمن کرو. لیکن اگر آپ کالج جانا چاہ رہے ہو تو بھی میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا. اور یہ تمام باتیں تھیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی کہ آپ میٹرک کے ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ بن سکو اور آگے اپنی زندگی گزار سکو. اور جی سی اور ایف سی کے متعلق میں لاسٹ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، جو کہ کیونکہ میں نے سجیسٹ کی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یونیورسٹی کس طرح کی ہوتی ہے. یونیورسٹی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی گرومنگ کرتی ہے، یہ آپ کو نرشمنٹ کرتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کالج لیول میں جی سی یو ایف سی آ جاؤ تو آپ کو وہ سب مل جائے گا کہ جو کہ آپ پنجاب کالجز، سپیریئر، یونیک یا کپس کے جانے کے بعد پھر یونیورسٹی جا کر حاصل کرتے ہو، تو آپ کو ان 6 سالوں کے بجائے ان 2 سالوں میں ہی مل جائے گا اگر آپ کالج جانا چاہتے ہو. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے پرسائزلی اور کنسائزلی آپ کے سامنے بیان کی، اگر آپ میٹرک کے ایک اچھے اسٹوڈنٹ اور ایک آئیڈیل اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہو.